सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको 1-2 दिन पहले इत्तला दे दी थी कि रशिया कोई बड़ा काम डालने वाला है। इत्तला ये है कि भारी मकदार में इस वक़्त यूक्रेन के ऊपर बमबारी है और 50 टन का भी एक बम गिराया गया है। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं। सर, ये तो हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। ये सही बात है मुबारक साहब। आप देखें कि अभी हमने बहुत डिस्कस किया है कि ये एक सोए वो कहते हैं कि शेर के दुम के ऊपर पांव रखना। जब आप ऐसी हरकत करेंगे तो फिर उस शेर के वो जो मुंह है ना वो छोड़ेगा नहीं, आपको पकड़ेगा, एक ही दफा अंदर करेगा। इसी तरह मिसाल है चाइनीज की कि सोए हुए ज़ा के नजदीक से ना गुजरना। बात यह है कि जो लोग यूरोप को तबाह कराना चाहते हैं, मुबारक साहब, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, यूरोप को क्यों तबाह करवा रहे हैं जब यूरोप ठीक ठाक चल रहा है। कुछ लोगों के दिमाग अभी भी वही पुराने, पूरी दुनिया के कब्जा करो और लोगों को गुलाम बनाओ और सारी दौलत इनकी पकड़ो और अपने घरों में ले जाओ। अभी जमाना चेंज हो गया है। रशिया बड़ी ताकत है, सारी दुनिया को पता है। रशिया के अपने दोस्त यार भी हैं, चाइनीज है, नॉर्थ है, इधर फॉर एग्जाम्पल ईरान है, उसका पूरा सेंट्रल एशिया उसके साथ है और बड़े लोग उसके साथ हैं। तो आप उसको उसके इलाके में कब्जा करने के लिए या उसको सप्रेस करने के लिए अगर आप मिसाइल मारेंगे अमेरिका के या बरतानिया के, तो वो तो फिर उसने पहले एक चीज वार्निंग दी हुई है और कल उसकी जो तकरीर थी उसमें बड़ा क्लियर उसने बता दिया है कि हमारे मुल्क के ऊपर अगर कोई मिसाइल फिर दोबारा किसी और मुल्क आया तो हम उसके मुल्क के तमाम इंस्टॉलेशन जो इस एरिया में उसको तबाह कर देंगे। प्लस यूक्रेन के लिए भी वार्निंग है कि तू बाद आ जा, वरना ये बड़े बड़े शहर जो हैं ये तुम्हारे हम मिनटों में उड़ा देंगे। और आपको पता है कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत से सारे सफारत खाने भाग गए, अमेरिका बरतानिया ये वो फलां फलां, और यूरोपियन यूनियन भी खौफ में है। अभी देखिए स्वीडन जो है, ये स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, ये छोटे छोटे मुल्क हैं और इनके साथ रशिया ने कभी टक्कर नहीं लगाई। मुबारक साहब, ये आपके पास रिकॉर्ड है कि छोटे मुल्कों के साथ वो टक्कर नहीं लगाता, उसकी टक्कर है बड़े मुल्कों के साथ। और बरतानिया को उसने पहले वार्निंग दी है कि अगर यूरोप में मैंने अटैक किया, बम एटम बम फेंके, तो सबसे पहले मैं बरतानिया पर फेंकूंगा, क्योंकि ये हर चीज अमेरिका की मानता है। तो ये जो अभी इन्होंने हमले किए हैं, 2 मिसाइल मारे हैं बरतानिया के और यूनाइटेड स्टेट्स के, इससे प्यूटन बहुत एग्रेसिव हुआ है और उसने बोला है कि मैंने अपनी फौजों को तमाम जो मेरे एटमी हथियार हैं उनको तैयार करने का हुक्म दिया है कि किसी टाइम भी कोई मिसाइल आते बगैर पूछे मैंने साइन कर दिया, इजाजत दे दी, मार दो उनको एटमी मिसाइल। आप देखें मोबाइल से, ये कोई खेल है, कोई बच्चों का खेल है क्या? ये एटमी मिसाइल मार दो, तुम मरवा क्यों रहे हो भाई? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर यूक्रेन का उस बंदे का दिमाग खराब है, हमने बहुत दफा बोला है कि इस बंदे का दिमाग ठीक नहीं है, ये सदाम की तरह मार खाएगा, सबको तबाह कर कोर के, फिर इसका क्या असर होगा बाद में ये पता नहीं है। लेकिन यूरोप को ये भी पता होना चाहिए कि हिटलर को शिकस्त रशिया ने दी थी, हिटलर को शिकस्त अमेरिका ने नहीं दी थी। रशियन सबसे पहले यहाँ जर्मनी में पहुंचे थे, उन्होंने कब्जा किया और आधा जर्मनी कई अरसा जो है वो रशियन अंडर कंट्रोल रहा। और फिर ये उन्होंने करोड़ों लोग मरवा दिए थे, लेकिन हटे नहीं थे वो। ये रशियन के एक खास, एक रशियन आर्म फोर्सेस की खास खूबी है कि वो जितने मर्जी बंदे उनके मर जाए वो हटते नहीं है पीछे। ये अखवानियों ने बोला, पठान बोलते थे कि रशियन फौज जिस तरह लड़ती थी हमने किसी मुल्क की फौज नहीं देखी, वो आमने सामने आके लड़ते थे ऑफिसर्स के साथ। तो ये हमारे लिए तबाही है मुबारक साहब, ये दुनिया के लिए तबाही है। फिर चाइना इन्वाल्व हो जाएगा और मुल्क इन्वाल्व हो जाएंगे। अभी अमेरिकन बैठे हैं यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर, अमेरिका का तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा, वो तो मरवा रहे हैं यूरोपियन को। 20-25 मुल्क, 28 मुल्क हैं, प्लस जो सराउंडिंग मुल्क हैं उनमें भी जंग छिड़ जाएगी फिर। तो ये एक ऐसा खतरनाक किस्म का खेल, ये सारा यूक्रेन सामने रखा गया है, पीछे उसके कौन है? ज्यादा नहीं है। आप देखिए फ्रांस नहीं बोला मुबारक साहब, एक पॉइंट नोट करें, यूरोपियन यूनियन में फ्रांस नहीं बोला, वो इस खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहता। कुछ यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े और ममालिक वो इस खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहते। ये कौन मुल्क है? 3-4 है, आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, 3-4-5 मुल्क है ये। इसमें पोलैंड है, इसमें जर्मनी है, इसमें बरतानिया है, अमेरिका है और एक आध मुल्क और कोई शायद इनका हॉलैंड वाला कह रहे हैं कि वो, बाकी ये स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये इनके ऊपर कभी भी हमला नहीं करेगा। ये आप बात नोट रखें
حالانکہ سویڈن والوں نے انسٹرکشن کل ہمارے گھر پہ بھی ایک آ گیا کہ جی وہ اگر اس طرح کی جنگ ہوتی ہے یہ کرنا وہ کرنا فلان کرنا پریکاشن میں، جیسے کورونا وائرس میں آ گیا تھا. لیکن سویڈن پہ حملہ نہیں کرے گا. وہ بڑے ملکوں کے نظر ہے اس کی کہ کون میزائل سپلائی کر رہا ہے، کون کس کے کہنے پہ یوکرین نے ہمارے پر میزائل مارے ہیں. اور یہ بڑا خطرناک ہے. پیوٹن نے بڑے غصے میں اگریسو طریقے سے کل وارننگ دی ہے مبارک صاحب. سر یورپ کو کیوں تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ اتنی محنت کے ساتھ یورپ کی زندگی ایک بہترین زندگی اس وقت گنی جا رہی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ ریورس کیا جائے تاکہ پہاڑوں کے دور میں پہنچا دیا جائے تاکہ دوبارہ کوئی بزنس کھلے یہاں پہ. مبارک صاحب یہ دیکھیں کتنی عقل کی بات ہے کہ یورپین یونین کے 28-30 ملک ہیں. بھائی تم کسی کے کہنے کے اوپر کیوں اپنے ملکوں کو تباہ کرنا چاہتے ہو؟ پہلے بھی یورپ ہی تباہ ہوا تھا ہٹلر کی وجہ سے. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، ابھی تھرڈ ورلڈ وار. پھر یورپ میں یورپین یونین نے اتنی ترقی کی ہے، ممالک نے اتنی ترقی کی ہے، بڑی محنت کی ہے، ان کے کروڑوں دنیا مری ہے جنگ عظیم دوم میں. تو پھر بھی اگر یہ کسی کے کہنے کے اوپر، دھمکی کے اوپر یہ اس جنگ میں کودنا چاہتے ہیں تو پھر میرے خیال میں دنیا کا نالائق ترین اگر کوئی لوگ جو ہوں وہ یہ بات مان سکتے ہیں. عقل مند ہوں تو وہ نہیں مانیں گے. وہ بولیں گے ہم کیوں اپنا ملک تباہ کریں، ہماری رشیا سے کیا ٹکر ہے؟ بھائی رشیا ہمارے بارڈر پہ بھی نہیں ہے، نہ رشیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے. رشین بلکہ ان کو مبارک صاحب جیسے ہم نے ایک بات کی کہ رشین کی وجہ سے ان کو سستی سوئی گیس، یہ پیٹرول اور ڈیزل اور پتہ نہیں کیا کیا مل رہا تھا، بہت سستا مل رہا تھا. اور اس کی وجہ سے آج پوری رشین ٹیریٹری کے اوپر سے جہاز نہیں گزر سکتے. انہوں نے پیٹرول گیس یہ سب کچھ بند کیا ہوا ہے جو کہ یہ اربوں سے لیتے ہیں، پھر وہ جہاز گھما کے افریقہ کے پہلی سائڈ سے لے کے آتے ہیں. آپ دیکھیں تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں نا اسی وجہ سے. تو اگر یوکرین کا بندہ جو ہے یہ پاگل ہے تو اس کے پاگل کی وجہ سے کیوں یورپین یونین اپنے آپ کو انوالو کر رہی ہے؟ ابھی فرانس خاموش ہے کیونکہ فرانس ایک ایٹمی طاقت بھی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ رشیا کے ساتھ ہماری ٹکر ہو جائے. اور رشیا بڑا ملک ہے. رشیا دنیا میں سب سے زیادہ، مبارک صاحب یہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنا چاہیے کہ سب سے زیادہ ایٹمی میزائل یا ایٹم بم صرف رشیا کے پاس ہے. تو اگر رشیا جو ہے وہ ایک بہت پہلے اس نے بیان دیا تھا کہ یہ یورپ جو ہے میرے آنکھوں کی یہ انگلیوں کے ٹپس کے اوپر ہے، ان کے 5-10 ملک تو میں سیکنڈز میں اڑا دوں گا اور پھر کبھی گھاس بھی پیدا نہیں ہوگی ادھر. اور خاص کر برطانیہ کو اس نے وارننگ دی تھی کہ تم بعد آ جاؤ. اور ابھی پھر برطانیہ والوں نے اس کو میزائل دی، انہوں نے میزائل مار دیا، یو ایس اے نے مار دیا. یہ دونوں ملک تو ایک ہیں شروع سے ہی. جہاں بھی امریکہ جاتا ہے برطانیہ پیچھے جاتا ہے. سر یہ بتائیے ممالک اب اگر برطانیہ پہ حملہ ہوتا تو وہ تو نیٹو پہ حملہ ہوگا نا؟ نہیں نیٹو کا ہوگا لیکن دیکھیں مبارک صاحب ابھی نیٹو کے بہت سارے ممالک کی آپ کو پتہ ہے کل نیوز میڈیا میں چل رہی تھی کہ نیٹو کے بہت سارے ممالک نے کہہ دیا کہ میاں ہم تو رشیا کے ساتھ ٹکر نہیں لگانا چاہتے. یہ کہتے ہیں 50% سے زیادہ بریک ڈاؤن ہو گیا نیٹو کے اندر. انہوں نے بولا ہم رشیا کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے. رشیا بڑا ملک بھی ہے، ہمارا ہمسایہ بھی ہے، ہم کیوں ریسٹ کریں؟ رشیا نے ہمارے کوئی مارا نہیں ہے، ہمیں کوئی بیماری نہیں کی ہمارے اوپر. تو یہ جو یہاں سے کون ملک ہیں جو یورپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ مبارک سے یہ کوشچن ہے کیوں یورپ کو تھرڈ ورلڈ وار میں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ وہ کون ملک ہیں آپ کو پتہ ہے. اچھا امریکہ کا دوسری جنگ عظیم میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا تو اب بھی اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ابھی دیکھیں انہوں نے امریکہ نے برطانیہ سارے نے اپنی بچیاں بولا بھاگو ادھر سے. تو کیوں بگوا رہے ہو؟ اس بندے کو پکڑو نا. یہ جو جنگ کرنے والا بندہ یوکرین والا ہے اس کو کیوں اسلحہ دے رہے ہو؟ اس کو کیوں اس کے ملک تباہ ہو گیا ہے؟ اگر رشیا مبارک سے یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں، جب بھی رشیا ایٹم بم گرائے گا سب سے پہلے یوکرین پہ گرائے گا. اس کے سارے شہر تباہ کر دے گا 2 4 6 جو ہے. کیونکہ یہی بندہ اس شرارت کی جڑ ہے. تو جب اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا تو باقی سارے بھاگ جائیں گے. پھر باقی کون دیکھے گا کہ جب ہمارے سامنے یہ ایک بندے کو اتنی مار پڑ گئی ہے تو کوئی بھی نزدیک نہیں آئے گا پھر. تو یہ چیزیں سوچنے کی، اور یہ بڑے بڑے ممالک ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہیں، ان کے دماغ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں سر، آنے والے دنوں میں یہ اور بھی حملے کریں گے جس طرح انگلینڈ کے میزائل استعمال ہو رہے ہیں؟ جو پیوٹن نے کل دھمکی دے دی ہے مبارک صاحب، وہ آپ ذرا اس کی پوری تقریر سنیں. اس نے بہت خطرناک دھمکی دی ہے. اس نے بولا میں نے آلریڈی جتنے میرے ایٹم بمز ہیں، میزائلز ہیں اور باقی جو ہمارے پاس خطرناک قسم کے ہتھیار ہیں، جو انٹرنیشنل رینج کے جتنے میزائلز ہیں سب ہم نے تیار کر کے رکھ لیے. ہماری فوجیں تیار بیٹھی ہیں. اگر ان کو ہے کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے
تو ان کو کرنے دو پھر. اور میں نے آلریڈی حکم اجازت دے دی ہے کہ بغیر میرے پوچھے ان کے اوپر ایٹمی میزائل گرا دو. بس اتنی سی بات ہے. سویڈن لیکن یہ یہاں تک کیوں یہ سچویشن ہونے والی ہے؟ ہونی نہیں چاہیے مبارک صاحب. دنیا کو تباہ نہیں ہونا چاہیے. یورپ بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں. ہم سب آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں عزت سے اپنی روزی کما رہے ہیں اور ہم بیٹھے بٹھائے بغیر کسی قصور کے, پبلک کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. اور یورپین یونین کے بہت ممالک نے بولا ہے مبارک صاحب کہ ہم رشیا کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. 38 سال پہلے جب یورپ میں ہم لوگ آئے یہاں پہ تو بڑی جدوجہد کے ساتھ پھر یہاں سیٹل ہوئے, ایک اچھی زندگی گزار رہے. پاکستان سے تو ہزاروں درجے بہتر زندگی ہے, میڈیکل سسٹم ہے, کوئی مٹی وغیرہ نہیں ہے, مچھر مکھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, خوراک بھی خالص, زندگی بھی اچھی, آب و ہوا بھی اچھی, صحت بھی اچھی. اور ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں ان ممالک میں بھی کوئی مشکل آئے گی. میں نے نہیں ویسے سوچا تھا, آپ کو بتاؤں, مجھے دوسروں کا تو پتہ نہیں, لیکن کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ جناب ہم نے اب یہاں کے یورپین پاسپورٹ لے لیے ہیں, اب لمبا عرصہ جتنی زندگی ہے پکنک چلے گی. لیکن اس عذاب کا پتہ نہیں تھا. ایک کرونا آ گیا, چلو اس میں بچ گئے, اب یہ ایک اور نیا عذاب آ گیا. اب دیکھتے ہیں, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, کیا کیا ہوتا ہے آگے آگے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.